محبتیں قسط 22۔ وہ خوبصورت جگہ دیکھ کر کئی لوگ خوشی کے مارے چیخنے لگے اور اپنا سامان اٹھا کر بھاگتے ہوئے ٹیکری سے نیچے اتر گئے۔ جب تک عالیہ نیچے پہنچی، ان میں سے بہت سے لوگ اپنا سامان پھینک کر سمندر کی طرف نکل چکے تھے۔ عالیہ نے بھی اپنا سامان رکھا اور وہ بھی ان سب میں شامل ہو گئی۔ تقریباً 1 گھنٹے تک وہ سب لوگ پانی میں مست ہو کر نہاتے رہے، ایک دوسرے پر پانی اچھالتے، زور سے آنے والی لہروں کا خوشی سے استقبال کرتے۔ صبح سے شروع ہوا سفر اور پھر کچھ کلومیٹر کی پیدل مسافت کی جو تھکن آئی تھی، وہ سب پانی میں کھیل کر ختم ہو گئی تھی۔ اب بھوک کے مارے پیٹ میں چوہے دوڑنے لگے تھے۔ آہستہ آہستہ وہ سب پانی سے باہر آنے لگے اور خود کو کنارے کی اس نرم ریت پر ڈال دیا۔ وہیں کچھ لوگوں نے ٹینٹ لگانے کی شروعات کی تو کچھ لوگ کھانا بنانے کے لیے آگ کے لیے لکڑیاں جمع کرنے لگے۔ جب تک لکڑیاں جمع ہو رہی تھیں، تب تک کچھ لوگ مچھلیاں پکڑ لائے اور کچھ لوگ کھانے کے لیے بڑے سائز کے پتے ڈھونڈ لائے۔ عالیہ بھی کھانا بنانے میں مدد کر رہی تھی۔ اسے کچن میں کام کرنا، مختلف چیزیں بنانا اچھا لگتا تھا۔ لیکن عاصم سے شادی ہونے کے بعد کچن میں جانا اس کے اسٹیٹس کے خلاف سمجھا جانے لگا تھا۔ گھر میں نوکر چاکر ہوتے ہوئے عالیہ کا کچن میں ہونا عاصم کو پسند نہیں تھا۔ اس لیے چاہ کر بھی وہ کچن میں کچھ نہیں کر پاتی تھی۔ لیکن یہاں نہ عاصم تھا نہ اس کا گھر۔ ہم نے جو فیصلہ لیا وہ صحیح تھا۔ اس بات پر عالیہ نے ایک بار پھر دل میں مہر لگائی اور فرحت کے ساتھ مچھلی کا سالن بنانے میں مصروف ہو گئی۔ جو کھانا تیار ہوا وہ بالکل بے ذائقہ تھا۔ کسی میں نمک زیادہ، کسی میں مسالہ کم، تو کوئی چیز کڑوی بن گئی تھی۔ لیکن کسی کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ سب اسی کھانے پر ٹوٹ پڑے۔ عالیہ کو ایسے کھانے کی عادت نہیں تھی، اس لیے اس نے جتنا ممکن ہوا کھانے کی کوشش کی۔ پھر آخر میں وہ ایک بڑی چٹان پر بیٹھ کر اپنے بالوں میں گھسی ریت نکالنے لگی۔ کھانے سے فارغ ہو کر فرحت اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ عالیہ، بالوں کی تو پوری بربادی ہو چکی ہے۔ فرحت: کمال ہیں تمہارے بال عالیہ، لیکن تمہیں ان کی دیکھ بھال کرنا مشکل ہونے والا ہے۔ عالیہ: ہاں نا، جب ہم مارکیٹ جائیں گے تب شیمپو خریدنا پڑے گا۔ فرحت: او مائی لیڈی، ہم پکنک پر نہیں آئے ہیں، اور ویسے بھی تمہارے پیسے کتنے دن ساتھ دیں گے۔ کچھ پل رکنے کے بعد فرحت نے اچانک کہا۔ فرحت: کیوں نہ تم اپنے بال کٹوا لو۔ عالیہ: کیا پاگل ہو گئی ہو؟ فرحت: دیکھو عالیہ، یہاں روز نہانے کی بھی پریشانی ہے، شیمپو اور کنڈیشنر تو بہت دور کی بات ہے، اور تمہیں بھی اور مجھے بھی پتہ ہے کہ لمبے بالوں کی نگہداشت میں کیا کیا کرنا پڑتا ہے۔ عالیہ: ہاں، لیکن تب تک باقی لوگ بھی وہاں جمع ہو چکے تھے اور سب ایک ہی بات چلا رہے تھے۔ کٹ اٹ، کم آن عالیہ، ڈو اٹ۔ عالیہ: تمہیں یقین ہے فرحت، برے تو نہیں لگیں گے نا؟ فرحت: بالکل نہیں۔ تبھی مہک نے عالیہ سے کہا۔ مہک:
ایک منٹ عالیہ، میرے پاس تمہارے لیے کچھ ہے۔ اور پھر اس نے اپنے پرس سے کوئی چیز نکال کر عالیہ کو دی۔ عالیہ بیڈز، واہ، مجھے کب سے یہ اپنے بالوں میں لگانے تھے۔ مہک، اب یہ تمہاری ہیں۔ عالیہ نے ایک بار سب کی طرف دیکھا اور پھر کسی نے جو کینچی آگے بڑھائی وہ لی اور اپنے لمبے بال کاٹنے لگی۔ کچھ ہی دنوں میں عالیہ اس گروپ کا حصہ بن گئی تھی۔ نہ کوئی قانون، نہ کوئی قاعدہ، جسے جو اچھا لگے ویسا کرے۔ ان دنوں میں عالیہ خود کو نئے سرے سے پہچان رہی تھی۔ سب کچھ عالیہ کے خواب جیسا چل رہا تھا، لیکن وہ شام کچھ الگ تھی۔ عالیہ کو اس گروپ میں آئے کتنے دن ہو چکے تھے اسے یاد نہیں تھا، شاید 2 ہفتے۔ سورج ڈھلنے کو تھا، سب لوگ آگ جلا کر باتیں کر رہے تھے۔ تبھی صبح سے غائب عدنان ہنستا ہوا ان میں شامل ہوا۔ عدنان، یار کہاں تھا تو صبح سے؟ کوئی لڑکی کا چکر چل رہا ہے کیا؟ اتنا مسکرا کیوں رہا ہے؟ ایک ساتھ عدنان پر سوالوں کی بارش ہونے لگی۔ اس نے ایک چٹان پر بیٹھتے ہوئے سب کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ جب سب چپ ہو گئے تو اس نے اپنی جیکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر کچھ پیکٹس نکالے اور انہیں ہوا میں نچاتے ہوئے بولا، عدنان، گائز اٹس ویئرڈ۔ عدنان کے منہ سے یہ الفاظ سن کر سب لوگ خوشی سے چیخنے لگے۔ لیکن عالیہ کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ عالیہ پر ہے کیا یہ؟ عدنان، ڈرگز بیبی، ڈرگز۔ عالیہ، او مائی گاڈ، کیا یہ قانونی ہے؟ عدنان کبھی کام قانونی طریقے سے نہیں کرتا اور کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا۔ عالیہ، لیکن اس سے تو نشے کی عادت لگ جاتی ہے نا؟ عدنان، فکر مت کرو، ہم نے کئی بار لی ہے، کچھ نہیں ہوتا، صرف آزما کر دیکھو۔ عالیہ، فرحت، کیا یہ ٹھیک ہے؟ فرحت، بالکل بے فکر ہو کر لو۔ پھر عدنان اور گروپ کے کچھ لوگوں نے مل کر سب کے لیے چلم تیار کی اور پھر عدنان نے ان پیکٹس میں سے کچھ مواد چلم میں بھرا اور سب کو ایک ایک چلم تھما دی۔ مہک نے عالیہ کو سمجھایا کہ کیا اور کیسے کرنا ہے، اور کچھ ہی لمحوں میں وہ سب لوگ جنت جیسے سکون اور سرور میں ڈوب گئے۔ جاری ہے۔ میری ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو دبائیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔